تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان حضرات نے ہمارے پر احسان فرمایا. اب آپ کو بلائے کچھ یہاں لے کے جائیں. سارا دن آپ بازار میں رہے. بازار میں ضرور نہیں کہ سچ نہ سناؤ، سنا ہے لیکن جھوٹ زیادہ سنا. بازار میں ان چیزوں کو ہم نے دیکھا جن چیزوں کی کامیابی مصنوعی عارضی ہے. بازار میں ہم ان لوگوں سے واسطہ پڑا جو دنیا کے مال و متاع پر ہمارے سے حال احوال پوچھ رہے تھے. بازار میں ان لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا جو قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہوئے اللہ کی ناشکری کر رہے تھے. کسی بھی دکان والے سے پوچھ لو کی حال ہے، کہتے ہیں مار گئے، بجلی کے بلوں نے مار دیا. کوئی کہتا ہے یار بس سمجھ نہیں آ رہی پیٹرول نے مار دیا. کوئی کہہ رہا ہے. بازار میں آپ کو شکر گزاری کرتا نظر آیا؟ اللہ فرماتے اتنی تو بے حسی نہ دکھاؤ. چلو سارا دن ناشکری کرتے ہیں، 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کے سبحان ربی العالی کہہ کے کم از کم شکر ہی میرا ادا کرتے چلے. تو ہمیں ضرورت کیا پڑی کہ امت کو لڑوائے تو وہ کہ جن کو دین کی کوئی خبر نہ ہو. جھگڑا تو آپس کے اندر وہ کریں جو دنیا کے پیٹ پوجا کے پجاری ہوں. ہمارا تو مقصود ہی اللہ اس کا رسول ہے اور ہماری منزل ہی جنت ہے. تو دنیا کے حصول کی طرف تو تھوکنا بھی نہیں. ہم اس پاک نبی کی امتی ہیں جن کی منشا آخری سانسوں میں بھی یہ تھی میرا ہر امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جائے. جب ہمارا نبی یہ عزم لے کے بیٹھا ہو، ہمارے نبی کا یہ ارادہ تھا، آپ کا یہ غم تھا، تو امتی وہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں جو ایک دوسرے کو جہنم کے اندر پہنچانے کا اور کافر بنانے کا ذریعہ بن جائے. میرے چاند زندگی بہت ہماری گزر گئی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. یہ میرے سمے جتنے میری عمر کے بیٹھے ہیں، بتاؤ ہماری صحت رہی؟ کہاں گئی؟ یہ دنیا کھا گئی. ہماری جوانی، ہمارا شباب، ہمارے چہرے کی رونق رعنائی کہاں گئی؟ یہ کھا گئی دنیا. دنیا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دینا. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ہم تیرے دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، اس نے ہمیں دھوکہ دیا. آپ پھر بھی اسے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں. چاہتے ہیں کہ دکان پہ موت آئے، چاہتے ہیں کہ پیسے کماتے موت آئے. روڈ ایکسیڈنٹ پہ موٹر سائیکلوں کی بھاگ دوڑ کیوں آرام سے نہیں چلاتے؟ کون آپ کے پیچھے بھاگا ہوا ہے؟ لیکن دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر نہ بھائی دیکھتے ہیں، نہ دھی دیکھتے ہیں، نہ اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اپنی صحت کو نہیں دیکھتے. چلا رہے موٹر سائیکل کہ یہ بھی کام، آج میں یہ بھی کام کر لوں، یہ بھی کام، میں بیٹھوں کیوں، میں آرام کیوں کروں، میرے رات کو بھی مصروف کر رکھا ہے، میرے دن کو بھی مصروف کر رکھا ہے. یہ انسانیت تھوڑی، یہ تو جانور ہے. انسان تو اللہ سے کہتے نہیں. ابھی بھی اس دنیا کا ہم دھوکہ نہیں سمجھیں. ہمارے ماں باپ چلے گئے، بہن بھائی چلے گئے، ہمارا پیار ہی چلا گیا. ہے کس کے گھر کے اندر پیار؟ فریج ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، پیار کوئی نہیں. کہاں گیا؟ یہ دنیا کھا گئی. اور اس پیار کو، خاندانی روایات کو ہم نے اس دنیا کی نظر کر دیا. کیا بھائیوں کو نہیں چھوڑا پیسے کے لیے؟ غریب بہن کی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں چھوڑے پیسے کے لیے؟ بھائی کی بیٹیوں کے رشتے نہیں چھوڑے پیسے کے لیے؟ ان کو کوئی اور رشتہ کر لے، میرے بیٹے مانتے نہیں ہیں. کیوں؟ 4 پیسے آ گئے. اگر خدا نے جیب بھری تو اللہ خالی کرنے پر بھی قادر ہے. ڈرا کرے اللہ سے. دنیا نے ہماری آپس کی رشتہ داری کو چھین لیا. حتیٰ کہ اس دنیا کی باغ دوڑ میں اتنا دوڑے، اس نے ہمارے مجھ سے نوالا چھین لیا. اس نے ہمیں وقت سے پہلے تھکا دیا. ہر تیسرا آدمی شوگر کے مرض میں، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے. ہر آدمی فالج کے مرض میں، ہر آدمی دل کے مرض میں. کیوں؟ جو ہمیں کھلایا جا رہا ہے، کیا دنیا بنانے کے لیے نہیں کھلایا جا رہا؟ آپ اکیلے شہر میں، آپ کے اس علاقے میں اور جمن شاہ میں کوئی 1 نمبر چیز ملتی ہے؟ بیچنے والا کون ہے؟ عبدالعنان. بیچنے والا کون ہے جس کے 4 مہینے لگے؟ بیچنے والا کون ہے جو ہر سال مسجد کو 2 من، مدرسے کو 2 من گندم دانے دیتا ہے؟ بیچنے والا کون ہے جو ہر سال جلسہ کراتا ہے؟ خرید و فروخت کے اندر ہاتھ بڑھانے والا کون ہے جو اس کے بھی 1 ربیع الاول کو اپنی دکان پہ غلامی رسول موت بھی قبول لکھنا ہے؟ یہ مخلوق کو دھوکہ دینے والا کون ہے جی جو یہ کہتا ہے کہ کربلا حسین آیا؟ یہ کون ہے کربلا کا باپ حسین کہنے والا؟ ناراض مت میرے چاند ہونا، مجھے نہیں پتا یہاں کون کون رہتا ہے. یہ دھوکہ مخلوق خدا کو دینے والا کون ہے جو کہہ رہے تیرا حسین میرا حسین؟ یہ دھوکہ دینے والا کون ہے اس وقت دنیا کے اندر؟ فرشتے آئے زمین کے اوپر، ہر چیز کے اندر 2 نمبری. بوتل 2 نمبر، شربت 2 نمبر، دوائی کا مکسر 2 نمبر، پیو سیدھے اسپتال. یہ تو اسپتال سے لانے کی چیزیں تھی، ٹھیک ہے اسپتال جا. بیچنے والا کون ہے؟ یہودی ہے، کافر ہے، انڈیا کے لوگ ہیں، یہ تو مسلمان ہیں.
مولا بھی دعائے مصطفیٰ پر گفتگو کر رہے تھے. یہ دعا تھی رسول اللہ کی جو نبی نے دعائیں امت کے لیے کی. کیا وہ دعائیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے دعا کی ہوگی؟ میرے نبی نے مومن کی پہچان کیا رہی؟ نمازیں پڑھتا ہے یہ پہچان ہے؟ روزے رکھتا ہے یہ؟ فرمایا میرا امتی مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ حضور نے فرمایا. اب بتاؤ ہمارے اندر کتنے فیصد جھوٹ چل رہا ہے؟ حکومتیں جھوٹ بول رہی، حکومت بنانے والے جھوٹ بول رہے، اقتدار کی کرسی پر بٹھانے والے جھوٹ بول رہے، باپ بیٹے سے جھوٹ بلوا رہا ہے. کوئی کام آ جائے فون پر کہتے بیٹے کو کہتے ہیں بس ہو رہا ہے. ماں بیٹی سے جھوٹ. تو مومن رہے آپ مومن سب کچھ کر سکتا ہے. صحیح مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا میرے میں سے ہے ہی نہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی. سود پر لکھت پڑھ کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود کے لین دین میں ملانے والا، فرمایا اللہ کا باغی اعلان جنگ ہے. کیا ان باتوں کے باوجود ہم کہیں سے مومن رہتے ہیں؟ میرے ساتھ اب سوچے تو صحیح کہ ہر دن اٹھنے والا قدم کہاں جا رہے ہیں؟ بھاگتے ہوئے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی رستہ بچایا کہ راہ فرار مل جائے، پیچھے پولیس لگی اور آگے مجرم بھاگ رہا ہو، چلو دائیں بائیں کوئی دیوار سے پھلانگ کے چلا جائے. ہمارے پاس تو اللہ کی طرف سے گناہوں اس کی آزمائشوں اور عذابوں کی ایسی باڑ لگی. یہ سیلاب زدگان میتوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں. کوئی ابا کو، کوئی بھائی کو، کوئی بہن کو، کوئی دھی دھیانی کو، کوئی بہنی کو، کوئی ماں کو. اتنا پانی ہے کہ ان مرنے والوں کو دفنانے کے لیے قبر کی جگہ بھی کوئی نہیں مل رہی. کیا سمجھتے اللہ نے زیادتی کی؟ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ تو میں نے تھوڑا تجھے مزہ سکھایا. جتنے تو کرتوت میرے پاس بھیجتا ہے نا ویعفو عن کثیر، اگر میں اس پر پکڑنے پر آ گیا تو میں تجھے پانی کی بوند کے قابل بھی نہ چھوڑوں جو تو زمین پر رہ کے کر رہا ہے. تیری وکالت تو سب سے پہلے میں نے کی تھی. نہ تیرا سر تھا، نہ تیرا دھڑ تھا، نہ تیرا وجود تھا، نہ تیرا وجود تھا. فرشتوں نے دیکھ کے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ پیدا کر رہا ہے جو تیری زمین کو برباد کر دیں گے. میں نے کہا تھا نا خبردار. قال انی اعلم ما لا تعلمون. تم نے تو فرشتوں کی بات کو سچا کر دیا. کر کیا رہے ہو؟ پچھلا محرم الحرام کا مہینہ گزرا، پوری دنیا کے اندر زینب کے تذکرے، زینب کا خطبہ، سجاد جناب سجاد کا، جناب شبیر اور جناب قاسم کی مہندی سنانے والوں میرے سمیت. میں بھی تو تھا نا، ہر محرم کے جلسے کو اٹینڈ کیا اور اس کے اندر آیا. تمہیں زینب، جس زینب کے تذکرے تم نے ممبروں پہ سنے، وہ زینب تمہیں گھر نظر آئی؟ وہ فاطمہ کا کردار گھر نظر آیا؟ تیری ماں، میری ماں، عائشہ ماں، شرم نہیں آتی کہتے ہیں جس عائشہ کے نعرے لگاتے ہو اس کی سیرت کو گھر کی دہلیز پار کرنے نہیں دیتے. ہم کہیں سے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہیں؟ یہ تو آپ کا میرا مذاکرہ ٹھیک ہے. یہود و نصارہ کے سامنے اسلام کی ننگی تلوار ہے، کفر کے سامنے ننگی تلوار ہے، گستاخان رسول کے سامنے ننگی تلوار ہے. لیکن باپ بیٹے کو، بھائی کو، مرید پیر کو، پیر مرید کو، استاد شاگرد کو نصیحت تو کر سکتا ہے. وہ کہہ رہا بیٹے یہ پورا سال میں تو یہ پڑھایا، کیا کار کرتی ہے؟ ایک جماعت وہ تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال پڑھایا، مدینے میں 10 سال پڑھایا. اللہ نے کہا او میرے محبوب بڑی قابل تیری جماعت ہے، امتحان لے لوں؟ اللہ لے لیجیے. امتحان اللہ نے لیا. خدا 2 نمبری کر سکتا ہے؟ صحابہ امتحان دینے میں 2 نمبری کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. قلوبہم للتقوی. میں نے امتحان لیا، سارے تو پاس ہوئے، کوئی بھی تو فیل نہیں ہوا. تیری محبت میں ایسے بیٹے کہ بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، باغات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سامنے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنایا. بیٹے کی زبان سے نکل گیا ابا جان ٹھیک ہے لیکن
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ سنا، تلوار نے آم سے باہر نکال کر بچے کی گردن پہ تان دی، فرمایا آج تو میرے سامنے حضور کی بات پہ لیکن کہہ دیا، آئندہ اگر مگر میری تیری زبان سے سنا تو باپ باپ نہیں رہے گا، بیٹا بیٹا نہیں رہے گا۔ پھر کالی کملی والے کی محبت اور تیری محبت کے درمیان یہ عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی۔ تیری جرأت کیسی ہوئی؟ آج دنیا کے سامنے سود کی مذمت کرو، کہندے جی ٹھیک ہے لیکن کریے کی، کھاد مہنگی ہے، یہ بغیر گزارا کوئی نہیں، بھا لگا دے ایسی زمین کو، آگ لگا دے، بھوکا مر جا بہتر ہے۔ کیا تجھے علماء اکرام نے نہیں بتلایا؟ فرمایا سود خور کے گھر کا کھانا کھا لینا فرمایا پخانا کھانے کے برابر ہے۔ میں نے پڑھا نہیں لیکن علماء اکرام سے بیشتر مرتبہ سنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آ گئی اور آ کے کہنے لگی اللہ والے میں نے منت مانی تھی میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں اس کی ٹٹی کھاؤں گی، میں اس کا پخانہ کھاؤں گی، میرا بیٹا پیدا ہو گیا، بتاؤ میں کیا کروں؟ 3 دن بلاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، چوتھے دن فرما دیا اللہ اکبر میں فتویٰ نہیں دیتا کہ حرام چیز کھا لے، پخانہ کھا لے، تیرے محلے میں کوئی سود خور رہتا ہے، کجیجی فلانا رہتا ہے، اور میں اس کے گھر کے جا کے روٹی کا لقمہ کھا لے، پخانے کے برابر ہے۔ سود پر میرے عزیزوں فصل کی بجائی کھاد سپرے سارا لیا جا رہا ہے، ڈیزل سود کے اوپر لیا جا رہا ہے۔ بدگمانی سے اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ کرے میری بدگمانی ہو، سچی بات نہ ہو۔ آپ حضرات تو بڑے معتبر لوگ ہو، بڑے قیمتی لوگ ہو، لیکن میرے عزیزوں جتنی بھی باڈی سپرے سے اپنی بدبوؤں کو چھپا لیں، جتنی بھی پرفیوم میرے عزیزوں عربین لے لیں، پاکستانی لے لیں، برہنگی پرفیوم اپنے جسم پہ چھڑکا لیں، جتنے اتنی ہاتھ لگا لیں میرے عزیزوں میرے سے چھپا سکتے ہو، اہل علاقہ سے چھپا سکتے ہو، لیکن موت کے وقت ملک الموت سے نہیں چھپاؤ گے۔ ملک الموت آئے گا، یوں نہیں دیکھا گا کلمے والا کہ ایمان والا، وہ آئے گا میرے نبی نے فرمایا کہ آ کر اعضائے انسانی کو، انسان کے جسم کو بلکہ اس کے جوڑوں کو، اس کی ہڈیوں کو سونگنے لگ جاتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں سونگ کے دیکھ رہا ہوں اس کے اندر سے ایمان قرآن نماز کی خوشبو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنی بڑی چادر مرنے والے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، پورا دین اس چادر کے اوپر لکھا ہوتا ہے، پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کلمہ لکھا ہوتا ہے، ایمان مجمل، ایمان فصل اس پہ لکھا ہوتا ہے، یا اللہ یا محمد لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس چادر پہ لکھا ہوتا ہے۔ اور کندھا دینے والے سارے باوضو ہوتے ہیں، سر ڈھانکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہر کوئی کلمہ شہادت کا نعرہ نگارہ نعرہ لے کے آتا ہے۔ میرے عزیز و مالک کائنات کے دربار کی طرف جب جنازہ جاتا ہے تو عرش عظیم کا مالک کہتا ہے چادر تو وہ لے کے آیا، اس کے اوپر ڈال کے جس پر پورا دین لکھا ہوا، چادر اٹھا کے دیکھ اس کو لے کے آ رہا ہے جسے زندگی کے اندر کبھی کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ مفتی ضیاء الحق صاحب تمہارے علاقے کا اللہ والا مفتی ہے، ایمانداری سے پوچھ لو، اگر ایمان سینے کے اندر نہ ہوا تو کلمے والی چادر آپ کو مجھے نہیں بچا سکے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ خاتون جنت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہے، جناب حسنین کریمین کی اماں جان ہے، سیدہ زینب کی دکھڑی ماں ہے، اللہ اکبر، پیغمبر کی سب سے لاڈلی بیٹی ہے، سیدہ زینب کی رقیہ کی آج پوری دنیا کے اندر بکواسات کی جاتی ہے۔ پھر ناراض نہ ہونا، میں بکواس ہی کہوں گا، میں کیا نہ کہوں میرے عزیزو، اللہ اکبر، کوئی میرے 2 بیٹوں کو مولوی تیرا ایک کو بیٹا، باقی تیرا ایک بیٹا کوئی نہیں، کوئی کہ مولوی صاحب تیرا ایک ہی بیٹا، تیری بیٹی کوئی نہیں، بتاؤ میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میں اچھے لفظوں سے کیا یاد کروں گا؟ پوری دنیا کے میرے عزیزوں، پوری دنیا کے مسلمانوں جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں، جو نہیں کہلوانا چاہتے، نبی کی ایک بیٹی ہو، نبی کی 4 بیٹیوں، بتا تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اپنی گھر والیوں کو، اپنی بچیوں کو بچا، خدا کی قسم اللہ نبی کی بیٹیوں کی عزت کو خود بچا کے دکھا دے گا۔ ایسی فضولیات، نبی کی ایک بیٹی، نبی کی 4، فلانی دن میں پیدا ہوئی، فلانے سن میں، تمہیں لینا کیا اس چیز سے؟ فرمایا جتنی کلمہ پڑھنے والی وہ ساری میری روحانی اولاد ہے، انکار کر کے دکھاؤ۔ تم 4 کو ہوتے ہو، پیغمبر تو ساری کائنات کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کس مصیبت نے جھگڑے میں ڈال دیا۔
اس کی باتوں پر یقین کرتے ہو جو تمہارا مال بھی کھا گئے، خدا کی قسم تمہاری عزتیں بھی لوٹ کے چلے گئے، ان کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہو جنہیں خود پتہ نہیں علی کا کردار کیسا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیسا تھا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے دن رات کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں کسی پر ہوٹنگ کرنے نہیں آیا، کسی پہ انگلی اٹھانے نہیں آیا، لیکن میرے عزیزوں جتنا مجھے پتہ ہے اتنی تو میری ذمہ داری میں آپ کو بتا دوں، اللہ کرے آپ میں عمل کرنے والے بن جائیں، باقی خدا جانے، خدا کا کام جانے۔ چلو میرے عزیزوں، آج اپنے گھر جا کے تسلی سے بیٹھ کے سوچ لینا کہ اب تک کسی کی 40 سال، کسی کی 35 سال، کسی کی 30 سال عمر ہے، ہم نے کیا کمایا؟ مکان کیا بنایا؟ مکان، دکان، 4 مربع بنائے، 30 ایکڑ بنائے۔ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ تیری نہیں ہے۔ اور یہ صاحب رجسٹری میرے نام ہے، کھیوڑ میرے نام ہے، کھاتا میرے نام ہے، انتقال میرے نام ہے، میں نے کہا ساری چیزیں تیرے نام ہے، مر کے دیکھ لے، خدا کی قسم کفن کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ ہی لے کے جائے گا۔ ساری زندگی زمین کا انتقال کراتے کراتے گزر گئی، آج اس زمین کے اندر انتقال ہو گیا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ملنا، سب کچھ چھوڑو۔ مکان رہ گئے، مکی سارے کے سارے چلے گئے۔ میرے عزیزوں، قبرستان کے اندر تمہارے علاقے میں مکان بنانے کی، پلاٹ بنانے کی، کالونی بنانے کی جگہ ہے، قبرستان کے اندر قبر بنانے کی ایک بھی جگہ باقی کوئی نہیں رہی، بھر گیا قبرستان۔ اور یہ تو اللہ ہی جل شانہ کو معلوم ہے قیامت کے دن ایک ایک قبر سے کتنے کتنے اٹھائے جائیں گے۔ بس میرے بھائی اس وقت ضرورت ہے جس سے ملے اس سے تجدید ایمان کرائیں کہ بھائی تو بھی کلمہ پڑھ کے سنا، میں بھی کلمہ پڑھ کے سناؤ، کیا پتا کلمہ پڑھ کے ہونٹ آپس میں جڑے، ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، کم سے کم آپ کا میرا خاتمہ تو ایمان کے اوپر ہو جائے۔ بچوں کو جیب میں سے پیسے نکال کے دینے والوں جیسے لے ایسا بیٹھ لے، یقین کرو بیٹی پاس ہے، پوتی پاس آئے گا، بیٹی ذرا میرا کلمہ سنیو، بیٹی میری نماز سنیو۔ ابھی آپ نے، میں نے سبنی عشاء کی نماز پڑھی نا بھائی، اور کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی جھوٹ بولنے والا ہو، ہماری تو انشاءاللہ آپ بات ہی چھوڑ دو، اور آپ کی ماشاءاللہ بہت معتبر لوگ ہو، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن ابھی آپ نماز میں کتنا بڑا دعویٰ کر کے آئے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، کتنا بڑا اللہ سے وعدہ کر کے آئے۔ بار بار اقرار کر کے آئے، تیری ناشکری نہیں کروں گا، تیری نعمتوں کا کفر نہیں کروں گا، کر کے آئے کہ نہیں؟ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ اللہم ایاک نعبد وَلَکَ نُصَلِّ، یہ سارا تو بھی اللہ سے کر کے آئے۔ مسجد سے نکلنے کے بعد سارے وعدوں کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے منہ سے جھٹلا دیا۔ عبادت تیری کروں گا، محتاج تیرا رہوں گا، مانگوں گا تیرے سے، تیرا شکر گزار رہوں گا، تیری کبھی شکری نہیں کروں گا، کبھی کفران نعمت نہیں کروں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، گھر آنے کی دیر ہے، بتاؤ مسجد سے باہر نکلنے کی دیر ہے، جو ریڈی والا مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے وہ بھی سودا تولنے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ ہندو ہے اپنے مندر کا حیا کرتا ہے، عیسائی ہے اپنے چرچ کا حیا کرتا ہے، میرے عزیزوں سکھ ہے اپنے گردوارے کا حیا کرتا ہے، یہودی اپنے عبادت خانے کا حیا کرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسجد کی دکان کرائے میں لے رکھی ہے، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی دکان کے اندر ٹیپ کے اندر گانا بج رہا ہوتا ہے۔ مسلمان ہے نا یہ؟ مسجد کی دکان کے اندر موبائلوں والا بیٹھا ہے، جو میرے عزیزوں پنجابی اور ہندی اور اردو گانے میرے عزیزوں 50-50 روپے میں میموری فل کر کے دے رہے، اسے حیا ہی نہیں آ رہا میں کس کے گھر کے اندر بیٹھ کے کس کے بغاوت، کس اللہ سے کس سے بغاوت کر رہا ہوں اور کس کی ناراضگی میں اپنے اوپر مول لے رہا ہوں۔ گھر سے نکلے گالیاں دیتے، گھر میں آئے گالیاں دیتے، یہ انسانیت ہے؟ یہ جتنی مائیں بہنیں اگر بیٹھی سن رہی ہیں تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا قسم تمہارا گھر والا جب گھر سے باہر نکلے اسے دروازے تک چھوڑنے ہو، وہ گھر والا جب گھر سے بایاں پاؤں باہر نکالے، کھبا پیر گھر سے باہر رکھے اور کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، خود بھی اللہ کے حوالے، گھر والوں کو اللہ کے حوالے۔ تمہاری بیوی جب دروازے سے رخصت کرے تمہاری طرف چہرہ کر کے کہ فی امان اللہ، اگر تو مجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہے تو میں بھی تجھے اللہ کی امان کے حوالے کر کے بھیج رہی ہوں۔
یا تو ابھی روٹی کھاتے کھاتے ناشتے کے اوپر لڑکے آیا تھا، وہ کہتی مینوں طلاق دے کہ جا کے لالا، اللہ کرے مینوں تیرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوئے اور مجھے تیرے منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ یہ گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے شوہر کی بدخوئیاں کرے گی، شوہر دکان کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کے اندر بیوی کی بدخوئیاں کرے گی، بتا کاروبار کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ یہ وہ موذی مرض ہیں جس کی دوائی میرے عزیزوں مارکیٹ میں نہیں ملے گی، جس کی میڈیسن میڈیکل سٹور پہ نہیں ملے گی۔ یہ وہ موذی مرض ہیں جن کی دوائی اللہ والوں کے قدموں میں ملے گی۔ خانقاہی نظام کو بات کرو، اللہ والوں کی ہاتھ میں ہاتھ دو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں، اور 5-4 دن بعد اس کی خدمت میں پھیرا مارا کرو۔ دنیا کا ایک تاجر تھا، تجارت کے اس کو اصول نہیں آتے تھے، کاروبار نہیں اس کو کرنا آتا تھا، اپنا پیسہ تباہ برباد کر دیا، دوسروں کا پیسہ تباہ برباد کر دیا، ادھار لیا، وہ بھی میرے عزیزوں سارے کا سارا دکان ہضم کر گئی۔ کسی نے کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیا لیکن کاروبار کا طریقہ نہ بتلایا، کسی نے کچھ پڑھنے کے لیے بتلا دیا، کاروبار کا طریقہ نہ بتلایا۔ پتا چلا فلانی جگہ میں فلانے کونے میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اس کے پاس چلا جا، وہ تیرے دل کا مرض بتا دے گا۔ اللہ والے کی خدمت میں چلا گیا، اللہ والے گھر کا زیور بک گیا، بیوی کی عزت داؤں پہ لگ گئی، بچوں کی عزت داؤں پہ لگ گئی، اللہ والے باپ کی کمائی داؤں پہ لگ گئی، لوگوں سے قرضہ لیا، منہ چھپاتا پھرنا، دکان کے اندر برکت ہی کوئی نہیں آتی۔ کسی نے لوہے قرآن ہی دے دیا، کسی نے سورہ مزمل پڑھنے کے لیے، کسی نے سورہ واقعہ پڑھنے کے لیے بتا دی، کسی نے فلانا وظیفہ پڑھنے کے لیے بتا دیا، کسی نے فلانے دربار پہ جھاڑو رکھنے کا بتلا دیا، کسی نے چادر ڈالنے کا بتلا دیا، کسی نے کبوتریوں کو دانہ ڈالنے کا بتلا دیا، لیکن خیر نہیں ہو رہی۔ اللہ والے نے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، فرمایا میں تجھے تویز دوں یا تیرے مرض کی تشخیص کر دوں؟ کہ اللہ والے بتا مرض کیا ہے، مجھے تو میرے تویز دینے والے بڑے ہیں، دوائی دینے والے بڑے ہیں، میرے مرض کا علاج کیا کیا تشخیص ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے ایک بات کا وعدہ کر لے، خدا خیر عطا فرما دے گا۔ کہنے لگے کیا؟ کہ اپنے کاروبار میں کم تول نہ چھوڑ دے، اللہ تیرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا۔ جب کم تولا جائے گا تو تویز کا کرے گا، تم ترازو کے نیچے باندھ لو۔ مخلوق خدا کو دھوکہ دے، بیٹا عبدالقادر جیلانی بنے، بیٹی رابعہ بصریہ بن جائے، ولیہ کامل بن جائے، بیٹی معاذ عادویہ بن جائے، خدا پاک کی قسم یہ ہو نہیں سکتا۔ اگر تو کسی کی اولاد کو، کسی کی نسل کو چھینے گا، خدا تیری نسل کو آباد نہیں کرے گا۔ تکافات عمل ہے، یہ ساتھ دے ساتھ لے۔ اللہ والے کی خدمت میں بیٹھ کے گہری سوچ میں پڑ گیا کہ لگا واہ واہ، اب یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی، معاملہ تو کچھ اور ہے، تو وہ مرض کچھ اور تھا، میں دوائی کسی اور مرض کی لیتا رہا۔ اپنی دکان کے اوپر جا کے لکھا دیا کہ میری دکان پہ سودا لے کے جس مرضی دکان پہ جا کے تلوا لو، رتی برابر بھی کبھی آگے سودا بھی پورا واپس لے، سودا بھی ملے گا اور پیسے پورے واپس کر دوں گا۔ یہ خبر آہستہ آہستہ گاؤں میں، کارخانوں میں، علاقوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں مشہور ہو گئی، حتیٰ کہ آس پاس کے لوگ بھی اسی دکان پر سودا لینے آ گئے۔ صبح دکان کھولتا، رات تک اسے سر کھجانے کی فرصت نہ ملتی۔ اللہ نے اتنا مال و دولت عطا فرما دیا کہ اس کے برتن بھی گھر کے سونے کے بننے لگ گئے۔ حالا ہے نا؟ ترازو، وہ جس سے سامان، جسے بمبو کہتے ہیں، وہ بھی سونے کا بن گیا، پاٹ بھی میرے عزیزوں پتھر بھی سونے کے بن گئے۔ ایک دن بیٹھا ہوا تھا، وہ صحابہ والی مثال، جب مسجد نبوی میں غلے کے ڈھیر لگ گئے، مال و دولت اجناس کے ڈھیر لگ گئے، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ دھاڑے مار مار کے روتے حضور کے پاس آ گئے۔ فرمایا جب تھا نہیں تب بھی روتے تھے، اب آ گیا تب بھی روتے ہو۔ صحابہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگے کملی والے، جب تک تسلی نہیں ہوگی کہ ہماری پریشانیوں کا، ہماری مصیبتوں کا، جو ہمارے پر مشقتیں آئی، اس کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا، کملی والے ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اللہ سے پوچھو یہ نام ہے ہماری تکلیفوں کا بدلہ؟ ہم نے تو جنت کے ساتھ بدلے یہ سارا کام کیا، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں یہ نہیں معلوم پتا چاہیے۔ پھر اپنا سامان اٹھایا، سونے چاندی کا ترازو لے لیا، پاٹ لے لیے، بمبو لے لیا، اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ بجا کہنے لگا اللہ والے جی، پہلے تیرے پاس مال کے کھٹ جانے پر رونے آیا تھا، مال کی زیادتی پہ تیرے پاس رونے کے لیے آ گیا، پہلے تھا کوئی نہیں، میں نے اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا، یہاں سے 1 نمبر کھرا مال ملے گا اور یہاں سے پورا وزن ملے گا، پیسے دوسری دکانوں سے کم قیمت پہ ریٹ ملے گا۔ اتنا مال آ گیا بھی سامان میرا سونے کا بن گیا، مجھے ڈر لگ رہا ہے میری ایمانداری کا صلہ اللہ نے مجھے کوئی دنیا کے اندر تو نہیں دے دیا۔
یا تو نماز پڑھتے ہیں، کوئی آدمی پریشان ہو اسے کہتے یہ وظیفہ پڑھ لے، 40 دن کے بعد آئے گا مولوی صاحب میں بھی پڑھ رہا ہوں، امی بہن بھائی پڑھ رہے لیکن کوئی فائدہ کوئی نہیں ہویا۔ اللہ اکبر، فائدے کے لیے نہ پڑھ بلکہ رب کے اللہ کا بندہ ہونے کے لیے، اللہ کا قرب لینے کے لیے، خدا کی رضا لینے کے لیے، مصطفیٰ کی اطاعت لینے کے لیے پڑھ۔ اللہ اکبر، کوئی کسی سے مال، اللہ سے مال مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی کاروبار مانگتا ہے، آج سارے بیٹھ کے اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اگر اللہ مل گیا، اللہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو سب کچھ ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ ہمارے ہاتھ میں آنے کا مطلب یہ اللہ نے ہمارے ساتھ صلح کر لی اور ہمارے ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا اور آخرت ساری بن جائے گی۔ اللہ والے سونے چاندی کے میں اتنی دنیا نہیں مانگی تھی، اللہ والا سمجھ گیا کہ کام بھی بن گیا اور دنیا کی محبت نے دل کے اندر ڈیرا نہیں ڈالا، اس کے دل کی دیوار کی باڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ اللہ والے نے پھر چہرے پہ نظر ڈالی، آپ فرمانے لگے تویز دے دوں یا مرض کا علاج بتا دوں یا مرض کی تشخیص کر دوں؟ کہ اللہ والے کیا تشخیص ہے؟ فرمایا یہ ترازو سونے کا، یہ بمبو، یہ ترازو، یہ پاٹ اٹھا کر، یہ پتھر اٹھا کر جو سامنے ندی بہ رہی ہے ساری اس کے اندر جا کے پھینکا۔ ایک لمحے کے لیے تو اللہ والے کو دیکھا، کہنے لگا اللہ والے جی اس کو پھینک دوں گا، سونا جا کے پھینکا۔ اللہ اکبر، خبردار پیچھے مڑ کے نہ دیکھو تو نے کیا عمل کیا، اپنی دکان پہ جا کے ایمانداری سے کاروبار دھندا کرنا شروع کر دے۔ وہ اپنی دکان پہ بیٹھا، اگلا دن صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی وقت جب دکان کھولی ہوگی، دوسرے گاؤں سے لوگ سودا لینے کے لیے اس کی دکان پہ آئے۔ ایک گاؤں دوسرے گاؤں کے درمیان ندی بہتی تھی، نالا بہتا تھا۔ جب وہ آدمی سودا لینے کے لیے اس گاؤں میں آئے، نالے میں کھاڑے کے اندر پاؤں رکھا تو کسی کا پاؤں اس ترازو سے ٹکرا گیا۔ اس نے کہا یہ پتھر کیا چیز ہے؟ نیچے ہاتھ ڈالا، وہ ترازو نکل آیا، سر پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تو وہی ترازو ہے جس کی دکان پہ سودا لینے جاتا ہوں، جو تولنے میں ایمانداری کرتا ہے۔ لگتا ہے چور اس کی دکان میں پڑ گئے، اس کا ترازو لے کے بھاگ گئے اور اللہ اکبر پیچھے سے شور مچ گیا، ترازو چور پانی میں ترازو پھینک کے بھاگ گئے۔ چلو اس کی جا کے امانت دو، اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، میرے سے خوش ہوگا۔ جب اس کی دکان پہ گیا تو جا کے دیکھا چھت نہیں پھٹی، دیواریں نہیں ٹوٹی، دروازہ نہ ٹوٹا۔ کہنے لگا ہاں یہ کیا مصیبت آ گئی، تالا نہیں ٹوٹا، چھت نہیں پھٹی اور یہ تیرا ترازو پانی میں کہاں پڑا ہوا تھا؟ اس نے دکاندار نے دیکھا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اوہو دنیا میرے پاس اتنی آ گئی، اب میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، دنیا میرے پیچھے جا رہی ہے، لگتا موت تک یہ دنیا پیچھے نہ چھوڑے گی۔ اپنا ترازو پتھر وہ بمبو لے کے اللہ والے کے پاس چلا گیا، کہنے لگا پہلے آنے کا نام نہیں تھا، اب جانے کا نام نہیں تھا۔ سارا جب معذرت سنایا اللہ والے مسکرانے لگے، فرمایا یہی تو میں چاہتا تھا۔ فرمایا حرام کا مال بینکوں میں، حرام کا مال تجوریوں میں، حرام کا مال جہاں بھی چھپا کے رکھ لے جا کے رہتا ہے اور حلال کا مال جہاں بھی چھوڑ کے آ جائے واپس آ کے رہتا ہے۔ کر لو کاروبار اللہ سے، شراکت کرو اور اپنے گھر کے اندر میرے عزیزو غیرت ایمانی برقرار رکھو۔ آنکھ کی غیرت ہو، جسم کی غیرت ہو، زبان کی غیرت ہو، کردار کی غیرت ہو۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہماری بیویوں کے جسموں پہ گلے میں ہار سونے کے نظر آئیں گے، ہر چیز نظر آئے گی، لیکن آنکھ کے اندر ہمارے گھر کے اندر معذرت پھر معافی مانگ لو، غیرت نظر نہیں آئے گی۔ اگر غیرت ہوتی تو بہو ساس کے سامنے، غیرت ہوتی تو بہو ساس کے سامنے، سسر کے سامنے سر نہ اٹھاتی۔ اگر غیرت ہوتی جیٹ کے سامنے سر نہ اٹھاتی۔ اگر غیرت ہوتی تو بیوی شور سے بد کلامی نہ کرتی، بچوں سے بدتمیزی نہ کرتی۔ ایمانداری کی بات ہے، تذکرہ ان عورتوں کا کرتے ہیں اللہ اکبر جن کی گودوں کے اندر میں سینوں سے لگ کے دودھ پینے والے حسین بنے، حسن بنے، زینب بنی۔ رب اکبر کی قسم ہے اس جیسی ماں بھی قیامت تک آ نہیں سکتی، حسین جیسا بیٹا بھی قیامت تک نہیں آ سکتا ہے۔ کردار پیش کرو نا بھائی، نظریات تو سب کے علیحدہ ہیں، پیغام تو سب کو مل چکا، حسین جیسا حسین کوئی نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کا احسان مانو، حسین کا کردار، حسن کا کردار، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، سیدنا ابوبکر، تمام صحابہ کا کردار، امی فاطمہ کا کردار، زینب رقیہ ام کلثوم کا کردار۔ آج خدا کی قسم بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، جتلا سکتے ہیں، اللہ نے یہ سارے کا سارا تحفہ اہل سنت والجماعت کے مقدر میں کر دیا۔ جھوٹ بول لوں سچ بول رہا ہوں،
داڑھی ہمارے پاس، پگڑی ہمارے پاس، پجامہ کرتا ہمارے پاس، اخلاق ہمارے پاس، سیرت ہمارے پاس، صورت ہمارے پاس، پردہ ہمارے پاس، غیرت ہمارے پاس، ایمان ہمارے پاس ہے. خدا کے واسطے اگر یہ چیزیں اچھی ہیں، بھلی ہیں اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے تو آج سارے مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ اپنے اپنے مقدروں کا اٹھا کے لے جاؤ. کسی کی جھولی میں ایک کردار کا حصہ بھی آ گیا، قیامت کے دن مغفرت و نجات کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حیرت اللہ. ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا فیروز. بادشاہ اپنے محل کی چھت کے اوپر چڑھا. فیروز کی گھر والی چھت کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی یا کوئی کام کاج کر رہی تھی. بادشاہ کی نگاہ پڑی، اس کی آنکھ کے اندر میل آ گیا. نیچے اترا، کہنے لگا یہ مکان محل مکان کس کا؟ آپ کا. وہ جی دادا آپ کا بڑا قریبی فرما بردار جو وزیر فیروز ہے اس کا ہے. کہنے لگا میری رعایا کے اندر ایسا ایسا حسن ہے مجھے پتا کوئی نہیں. اپنے وزیر فیروز کو بلا لیا اور کہنے لگا یہ پیغام ہے، یہ خط ہے، دوسرے ملک کے بادشاہ کے پاس لے کے جانا ہے، تجھے گھر رہنے کی اجازت کوئی نہیں، تیاری کر، یہ پیسے، یہ سامان، یہ سواری ہے. فیروز اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی گھر والی سے کہنے لگا بادشاہ سلامت کا حکم ہے پورا کرنا پڑے گا، میں تجھے اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. بادشاہ نے جو خط دیا تھا وہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. صبح سویرے اٹھ کے جب سفر شروع کیا، سادے راہ لے گیا، کپڑا نتا لے گیا، سواری لگام کجاوا لے گیا، لیکن وہ خط بھول گیا. آگے جب کافی سفر کر لیا تو یاد آیا جو مقصد لے کے جانا تھا وہ تو میں گھر میں بھول آیا. واپس پلٹ کے آیا، اتنی دیر میں بادشاہ فیروز کے دروازے پر آ گیا اور دروازے پر آ کر دستک دی. اندر سے غیرت والی نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے بادشاہ ہم تیری مہمان نوازی کے میزبانی کے لیے آئے ہیں. کہنے لگی کون ہو؟ دروازہ کھول. رعایت ہی دروازہ کھول دیا. بادشاہ سلامت اندر جا کے بیٹھ گئے اور جوتے اتار کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے مسیری کے اوپر بیٹھ گئے. کہنے لگی آپ نے تو اپنے وزیر کو کام کاج پہ بھیجا ہے، آپ اللہ والو آپ نے کیوں آگے؟ اب بادشاہ کیا کہتے ہم اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لیے آج آپ کے مہمان بن کے آئے ہیں، بتاؤ ہماری مہمان نوازی کیا کرو گی؟ عورت غیرت والی تھی، سمجھ گئی، دو باتیں کی. کہنے لگے ٹھیک ہے، کپڑا بھی تیرے حوالے، جسم بھی تیرے حوالے اور حسن بھی تیرے حوالے، ساری چیزیں تیرے حوالے، لیکن ہم نے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتوں کا شکار نہیں کیا کرتا ہے. تو تیری رعایا ہے، تیرے کتے ہیں. بادشاہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا. اس نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے شیر کبھی کتنا بھی بھوکا ہو جائے کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے. ایک شیر ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ. بادشاہ کی غیرت جاگی، اتنا شرمندہ ہوا جوتوں چھوڑ کے اللہ اکبر اس کے گھر سے چلا گیا. اتنی دیر میں میرا عزیز و وزیر آیا اور کہنے لگا گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ خط تو تکیے کے نیچے بھول گیا. جلدی سے وزیر آیا، تک وہ تکیے کے نیچے سے خط اٹھانے لگا، نیچے بیٹھا تو بادشاہ کے جوتوں پہ نظر پڑ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکل گیا. بیوی کو چھیتا کوئی نہیں، طلاق کوئی نہیں، ڈنڈا نہیں مارے، کاروکاری نہیں کیا، عزت کے نام پر بیوی کی چھری نہیں ماری، زبان نہیں کیا، گولی نہیں ماری. چپ کر کے کہنے لگے مجھے تحقیق ہی کوئی نہیں، اصل حقیقت کیا ہے. چپ کر کے چلا گیا. جب وہاں سے واپس آیا تو بادشاہ سلامت کو خط کا جواب دیا، ساز و سامان ملا اور بادشاہ سلامت نے ہدیہ طائف کپڑا پیسہ دیا. گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا یہ تیرے لیے کپڑے لے کے آیا بازار سے خرید کے. بادشاہ سلامت نے پیسے دیے تھے. بڑے دن ہو گئے تو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی، میں تجھے اپنے ماں باپ کے گھر، تیرے ماں باپ کے گھر چھوڑا ہوں. تو کہنے لگے اس سے اچھی کیا بات ہے، خود بیوی کو چھوڑ کے آیا. وعدہ تھا آج کل پرسوں ترسوں کے اندر لینے آ جائے گا، لیکن مہینے گزر گئے اپنی بیوی کو لینے نہیں آیا. بیوی حیران پریشان تھی، میرے بغیر رات نہیں گزارتا، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیوں چھوڑ کے چلا گیا. اس نے اپنے بھائیوں کو اللہ اکبر اپنے سسرال بھیجا تاکہ اپنے بہنوئی سے جا کے مل کے آؤ. بہنوئی سے ملاقات کی. وہ کہنے لگا جہاں ہے حفاظت کے ساتھ ہے، میں اسے واپس نہیں لے کے آؤں گا. انہوں نے کہا نہیں کوئی بات ہے، وجہ نہیں بتاتا، نافرمانی کی، گستاخی کی، زبان درازی کی، اچھی بنی نیک سیرت ہے، نیک تہجد گزارے تو کیوں چھوڑا؟ انہوں نے کہا بس صحیح. انہوں نے کہا تیری شکایت ہم قاضی سے کریں گے. دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے. پتے کی بات ذرا زور سے توجہ سے سمجھنا. دونوں بھائی قاضی کے پاس چلے گئے اور اس وقت اتفاق سے قاضی کے ساتھ بادشاہ سلامت بھی بیٹھا ہوا تھا. اور بھائیوں نے جا کے ساری بات بتلائی. بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ گیا، کوئی قصور تو بتلاؤ. آدمی چھوڑ دے نا، تیرے پرانے میری بہن کو طلاق دیتی، میں تینوں دینا، چل موج کر. کتنے گھر اس میرے عزیز ہو، کتنے گھر میرے عزیز ہو ایسے رشتوں پہ وٹے سٹے پہ اجڑ گئے.
ایک بات نہیں مانتی، دوسری ہر وقت غلام بن کے ملازم بن کے تیری چٹپائی پہ کھڑی رہتی ہے۔ جسے بات نہ ماننے کی سزا ملی، بتا اسے تو نے فرما برداری کی طلاق کی صورت میں کیوں سزا دی؟ میرے ویرا جتیوں سے چھیت لینا مار لینا برداشت کرے گی۔ ماں باپ کہتے دھیے کوئی نہیں، اوکھے ویلے گزر جاندے نے، اپنی ماں نو ویکھ، اپنی دادی نو ویکھ، تیرا دادا بھی کردا ہا، تیرا پیو بھی کردا، کوئی گل نہیں، دن چنگے آون گے، ساری چیزیں ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں۔ بیٹی جب طلاق کے لفظ گھر لے کے آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹیک ہو جاتا ہے۔ اے کام نہ کریا کرو چنا، وہ کرے کیا؟ صبح گئے، ناشتہ پانی کپڑے لتے، تو نے ملازموں کی روٹی پکوائی، اس نے منع نہیں کیا، کمرے صاف، پوچھے مارے، سارے گھر کے کپڑے دھوئے، ادھر امی نے آواز ماری، ادھر ابے نے آواز ماری، ادھر بیٹے نے پیشاب ٹٹی کر سارے کام کرنے لگے، اور پھر گھر کے اندر آئے تو اسے مسکرا کے بھی اس سے بات نہ کرے، بتا وہ اللہ کے دربار میں قیامت کے دن کھڑی ہو کے شکایت نہیں کرے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انسان کی زندگی کا قیامت کے دن اس کے اعمال کا فیصلہ عورت کی زبان پہ کیا جائے گا۔ نمازیں بھی ہوں گی، حج بھی ہوں گے، مدینے میں سحری افطاری کے دسترخوان بھی سجے ہوں گے، اللہ جل شانہ اس زندگی کے جیون ساتھی کو بلائیں گے، فرمائیں گے ہر لحاظ سے ٹھیک تھا، مسجدیں بنائی، مدرسے بنائی، بتا گھر میں کیسا تھا؟ اگر تیری میری گھر والی زال نے رو کے دکھا دیا تو ساری نیکیاں آپ کے میرے منہ پر مار دی جائیں گی۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یہ واقعہ سنانے کے بعد میں تمہیں علی کے گھرانے کا ذکر انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ میری زبان پر آ گیا نا، اہل عقیدت لوگ بیٹھے ہیں، اہل محبت لوگ بیٹھے ہیں، درد دل والے لوگ بیٹھے ہیں۔ بادشاہ کے قاضی کے سامنے بھائیوں نے کہا جی بلا وجہ ہماری بہن کو چھوڑ دیا، لینے نہیں آتا، طلاق بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے ان کے بہنوئی سے کہا ہاں بھی کیا بات ہے؟ اب وہ کہنے لگے انہوں نے ایک باغ میرے حوالے کیا تھا، میں باغ کا مالی تھا، انہوں نے باغ میری ملکیت کر دیا تھا۔ اس باغ کے بوٹے بھی سرسبز و شاداب ہرے بھرے تھے، اس باغ کے کنویں کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، جب چاہتا میں پانی بھی پی لیتا، جب چاہتا میں پھل بھی کھا لیتا۔ لیکن ایک دن میں باغ چھوڑ کے گیا، اچانک میں کسی کام سے پھر واپس آ گیا۔ میں جب باغ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا باغ کے اندر بھیڑیے کے پنجے گڑے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گیا اب میرا باغ کسی بھی وقت ٹوٹنے والا ہے، میں نے باغ وارثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس طرح نہیں کیا بادشاہ نے عزت لٹی، میری بہن بچ گئی، میری بہن ہاتھ لگے، شرم نہیں آتی ہے عدالتوں کے اندر بیٹیوں کی عزت کے فیصلے کرتے؟ وکیل پوچھتے ہاتھ کہاں لگایا تھا، کپڑے پہننے تھے، کون سے پہننے تھے؟ اس وقت اندر بھی پجامے میں کچھ پہننا تھا، چڈا پہننا تھا، نہیں پہننا تھا؟ اس وقت بھائی کہاں تھے بتا؟ لٹایا تھا، کھڑا کیا تھا؟ ڈوبنا پڑے اللہ کا آسمان زمین پر نہ گر جائے، ایسے عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ قاضی کو ساری بات بھی سمجھا دی، نہ بادشاہ کا ذکر کیا نہ اپنی بہن کا ذکر آیا۔ انہوں نے باغ حوالے کیا تھا، شکاری نے بھیڑیے نے پنجے گاڑے، میں پریشان، میں مالی ہوں، میں بات کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں نے وارثوں کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ کے آنسو ٹپ ٹپ گزرنے لگے۔ قاضی کے بولنے سے پہلے، لڑکی کے وارثوں کے بولنے سے پہلے بادشاہ اٹھ گیا۔ کیا جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، 100% صحیح کہہ رہا ہے کہ بھیڑیے نے اللہ اکبر اس کے گھر کے اندر پنجے گاڑنے کی کوشش کی۔ بھیڑیا نادم اور ناکام ہو کے واپس لوٹ آیا، کیونکہ غیرت اور کردار کی باڑ اس کے گھر کے دائیں بائیں بڑی مضبوط لگی ہوئی تھی۔ غیرت کی باڑ تھی، بڑی مضبوط تھی، بھیڑیا ناکام ہو کے آیا۔ اب بادشاہ اگلی بات کہنے لگا، کمالی سے کو اپنا باغ اپنے حوالے کر لے، نہ اس کا پانی کھارا ہوا نہ اس کا پھل داغدار ہوا۔ کیسے پیارے لوگ تھے! یا تو پنچایتوں کے اندر بیٹیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، تیری نہیں پڑھنا ہونی، تیری نہیں پڑھنا، میرے چاند یہ پگے باندھ کے تم یہ فیصلے کرتے ہو؟ یہ تو چادر چار دیواری کی بات تھی، اس عورت کے زندگی کے فیصلے کرتے ہو جس کی پاؤں کی جتی پر بھی مالک کے کائنات نے پردہ ڈال رکھا ہے، جس کے نام پہ بھی پردہ ڈال رکھا ہے۔ اور اپنی بچیوں کو نصیحت کیا کرو، کون سی؟ جناب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر کا چولہا بجھا دیکھتے، چادر میں پیمد لگے دیکھتے، آپ اس حالت میں شکر ادا اور صبر کی تلقین کیا کرتے، فرمایا اے میری فاطمہ اگر تو روٹی کے ٹکڑے پہ جھگڑا کرنے لگ گئی تو میں آنے والے وقتوں میں اپنی امت کو تیرے گھر کا کیا پیغام سناؤں گا۔
یہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیڑے میں اپنے ابا سے چپک کے رونے لگ گئی، کہنے لگی ابا جان کب تک طائف کی گلیوں کی طرح آپ کے خون، آنکھوں کا خون جسم سے باہر نکلتا رہے گا؟ کب تک آپ کا حال یہ رہے گا؟ رحمت والے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا میرے رب نے میرے سے وعدہ کر لیا، تھوڑے دن کی تکلیف ہے، آنے والے دن رات کے ہے، اور اللہ نے وعدہ کر لیا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تیرے باپ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پھیل نہیں جائے گا۔ یہ تسلیاں دے رہے تھے۔ کیا گھر کے اندر فاقہ پڑ جائے تو دوسروں کی دسترخوان کو اجاڑ کے رکھ دے؟ کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہے، سیدہ فاطمہ نے زندگی کے اندر کبھی اپنی خواہش کو ظاہر نہیں کیا۔ معذرت کے ساتھ یہ زینب جس فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، کیا اس فاطمہ کا کردار نبی کی فاطمہ سے ملتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا فجر کی نماز کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لائے، اما فاطمہ الزہرا گھر کا کام کاج کر رہی تھی، گھر میں جو آٹا تھا گوندھ رہی تھی، جانوروں کو چارہ ڈالنے کی تیاری کر رہی تھی، صفائی دھلائی کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فاطمہ مصلی پر چھوڑ کے گیا تھا، رات سویا مصلی پر تھی، صبح اٹھا مصلی پر تھی، اے فاطمہ مجھے اتنی بھوک نہیں لگی، جانور بھی اتنا بھوکا کوئی نہیں، تھوڑی دیر آرام کر لے، اے میری فاطمہ جب دل چڑھے گا اس وقت ناشتہ بنا دینا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگی، فرمایا علی اتنا بڑے دن چڑھنے کا دعویٰ کر دیا، بتا دن کس نے دیکھا؟ حضرت علی کی ذرا حیرانگی بڑی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہ علی تو دن کی بات کرتا ہے، ابا جان تو جنت کے دسترخوان کا بھی خواب میں وعدہ کر کے چلا گیا ہے۔ حضرت علی پریشان ہو گئے، فرمایا کیا کہہ رہی فاطمہ؟ کالی آپ کو پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے، پیٹ تو دور کی بات ہے، ہم نے روٹی کی شکل ہی کوئی نہیں دیکھی۔ کتنے دن ہو گئے ہم نے روٹی نہیں دیکھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، من دق الباب، اندر سے پوچھنے والی کون ہے؟ فاطمہ بدعت منی، جگر کا ٹکڑا۔ اندر سے واضح کون ہے؟ باہر سے جواب ملا نا محمد الرسول اللہ، غیرت والا نبی، حیا والا نبی، حیا کے پردے والا نبی۔ اللہ اکبر، جو اپنی بیٹی کے دروازے پر بھی کنڈی بجا کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ اور لوگوں خدا کی قسم اس نبی کی غیرت کا تو خیال کر لو جو اپنی بیٹی کے گھر بھی بغیر اجازت کے نہیں جاتا۔ ہم محلے والے کی عزت کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، سگی بیٹی کے دروازے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلها۔ او لوگو جو ایمان لائے، اللہ کے بندے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، اپنا گھر کیوں نہ ہو، بیوی کمرے میں کیوں نہ ہو، اور ایمان کی غیرت کا اللہ اکبر تقاضا یہ بغیر اجازت کے تجھے بیوی کے کمرے میں بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ باپے ہوتے تھے نا، بڑے دانا ہوا کرتے تھے، اپنے گھر میں جایا کرتے تھے، کہتے کیڑا ہے اور کچھے چڑھ گئے وہ گھر والے باہر سے۔ وہ اندھا تھا، پاگل تھا، بے وقوف تھا، ذہنی توازن خراب تھا۔ وہ کہتے ہیں کیڑا ہے، کتھے گئے گھر والے؟ اس کی آواز کا لہجہ بتلاتا تھا غیرت والا باپ آ گیا، بیٹی تم بھی غیرت والی چادر اوڑھ کے دکھا دو۔ تمہارے باپ کی غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بیٹی کا سر ننگا اور باپ کے سامنے آ کے کھڑی۔ اور ایک اور بات بتاؤں، پرانے وقتوں میں جب بہو گھر میں آ جایا کرتی تھی تو سسر اپنا بستر اٹھا کے جانوروں کے باڑے میں چلا جایا کرتا تھا، لیکن یہاں تو سسر ہی بہو کو گود کے اندر لے کے بیٹھا ہوا ہے، عزت کے جنازے ہی نہیں کر رہے۔ علی آپ کو کہہ رہے کہ دن چڑھے گا، یہاں تو ابھی حوض کوثر کے وعدے ہو گئے، کیوں؟ تجھے نہیں پتا کتنے دن کی بھوکی ہوں؟ اللہ اکبر، اسی کمزوری نقاہت کے اندر مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں ابا جان نے آ کے مسکرا کے کہہ دیا بیٹی آج آخری دن فاقہ ہے، برداشت کر لے۔ اللہ اکبر، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، ابا جنت کا دسترخوان لگا کر تیرا انتظار کر رہا ہے۔ تیری ہکے بکے رہ گئے، فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا فاطمہ یہ کون سی بے وفائی ہے؟ وعدہ تو زندگی نبھانے کا کیا تھا، اکٹھے مرنے اکٹھے جینے کا کیا تھا، اے فاطمہ ادھورے رستے میں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟
جب بیوی غیرت والی ہونا تو مرد بھی دوسری شادی پر نگاہ نہیں ڈالتا. جب گھر میں ہر وقت کل کل بک بک لگی رہے گی تو مرد سکون کے لیے کہتا ہے ٹھیک ہے میں کوئی دوسرا گھر تلاش کرتا ہوں. علی نے پکڑا ہاتھ سیدہ فاطمہ کو لے اماں کو لٹایا سستا ہے وہ لگتا ہے سر پہ بوجھ پڑ گیا. ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کر آنکھیں بند کر تیرا بوجھ کم ہو. کنالی ابا آئے تھے, ابا نے چہرہ بھی دکھایا تھا اور کہا تھا آج آخری دن بھوکی رہ لے بیٹی. باپ نے روٹی کا اللہ سے انتظام کروا لیا. اچھا علی میرے پاس وقت کم ہے, میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. کیا 3 باتیں. کیا فرمایا علی ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا, آج وہی بات کروں گی جو میری ماں خدیجہ الکبریٰ نے میرے ابے محمد مصطفیٰ سے کی تھی. میں وہی بات کروں گی آپ سے. واہ خدیجہ تیرے کیا کہنے ہیں. سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ کو, سنا دو 5 منٹ اماں خدیجہ. تھی تو 65 سال کی بڑھیا لیکن دانا بہت تھی, عقل مند بڑھیا. اللہ اتنا پیسہ, اسلام کی ملکہ, مکے کی سب سے بڑی تاجروں میں امیر تاجرہ, سب سے بڑا زیادہ پیسہ سیدہ خدیجہ کے پاس تھا. جب جنازہ اٹھا مائی خدیجہ کا تو میلے کپڑوں کے اندر جنازہ اٹھا رہا تھا. یہ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے اور یوں ہاتھ پھیلا کے علماء نے لکھا کھڑے ہو گئے, ماں باپ قربان سوڑے, آج پھر کسی